آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی قانونی پیش رفت پر بات کرنے والے ہیں جس نے واقعی بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم پنجاب کے ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی 2024-25 کی حالیہ ترامیم کو بالکل آسان اور عام فہم الفاظ میں سمجھیں گے۔ اب تک FIR درج کروانے میں پولیس کی جو ایک روایتی اجارہ داری تھی وہ ان نئی ترامیم کے بعد کافی حد تک ختم ہو گئی ہے۔ یہ سیدھا ہم سب کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نیا قانون کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ ہم نئے نظام انصاف کو سمجھیں گے، مقامی مجسٹریٹ کے نئے اختیارات پر بات کریں گے، ڈیجیٹل ٹریکنگ اور زیرو FIR کو دیکھیں گے، اندراج کی سخت ٹائم لائنز کا جائزہ لیں گے اور آخر میں جانیں گے کہ اس سب کا مرحلہ وار طریقہ کار کیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں سیکشن 1 سے، یعنی نیا نظام انصاف۔ انصاف آپ کی دہلیز پر۔ اب سب سے بڑا سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ FIR کے اندراج پر پولیس کا جو مکمل کنٹرول تھا وہ آخر کیسے تبدیل ہو گیا۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تھانے جا کر محض ایک واقعے کی رپورٹ درج کروانا کتنا مشکل مرحلہ سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن کیا واقعی اب یہ پرانی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان قانونی تبدیلیوں نے یہ سب کیسے ممکن بنایا ہے۔ ذرا پرانے اور نئے نظام کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ پرانے سسٹم میں ہوتا یہ تھا کہ اگر پولیس پرچہ کاٹنے سے انکار کر دے تو شہریوں کو سیکشن 22A اور 22B کے تحت سیدھا سیشن جج کے پاس جانا پڑتا تھا۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت لمبا، تھکا دینے والا اور پیچیدہ عمل تھا، لیکن اب نئے نظام کے تحت آپ کو ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ براہ راست اور فوری ریلیف کے لیے اب مقامی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ نا ایک زبردست تبدیلی۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 کی طرف، مقامی مجسٹریٹ کے نئے اختیارات یعنی قانونی طاقت کی منتقلی۔ یہاں ایک بات بہت واضح کر دوں، اب مجسٹریٹ کا کام صرف ملزمان کا ریمانڈ دینا نہیں رہا۔ سیکشن 156(3) اور سیکشن 190 کے تحت مجسٹریٹ کو زبردست اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اگر پولیس ٹال مٹول کرے تو مجسٹریٹ براہ راست مداخلت کر سکتا ہے۔ وہ پولیس کو فوری طور پہ FIR کا حکم دے سکتا ہے اور ساتھ ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کی کاپی عدالت میں پیش کرو۔ اور تو اور اگر پولیس تعاون نہیں کر رہی تو وہ متعلقہ SHO کو طلب کر کے اس کے خلاف باقاعدہ تادیبی کارروائی کی سفارش بھی کر سکتا ہے۔ مطلب اب مکمل جواب دہی ہوگی۔ سیکشن 3 پر چلتے ہیں، ڈیجیٹل ٹریکنگ اور زیرو FIR۔ اس کا مقصد پورے عمل کو جدید بنانا ہے۔ اس تصور کے بارے میں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ہے زیرو FIR۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی پولیس والوں سے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ یہ علاقہ ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں آتا۔ اب اس پرانے بہانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ زیرو FIR کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر جرم کہیں اور بھی ہوا ہے تب بھی اطلاع ملنے پر قریب ترین تھانہ پرچہ درج کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ بعد میں اسے متعلقہ تھانے منتقل کرنا ان کا درد سر ہے، لیکن وہ درج کرنے سے انکار بالکل نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، بات صرف علاقے کی نہیں ہے۔ قانون میں ایک اور زبردست تبدیلی یہ ہے کہ اگر جرم قابل دستاندازی ہے، یعنی کوئی سنگین نوعیت کا جرم جیسے ڈکیتی، قتل یا اغوا، تو قانون کے مطابق فوری اندراج لازمی ہے۔ سیکشن 154 میں ترمیم کے بعد اب یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی کہ پولیس کہے پہلے ہم انکوائری کریں گے پھر پرچہ دیں گے۔ سنگین جرائم میں کوئی ابتدائی انکوائری نہیں ہوگی، صرف فوری FIR ہوگی۔ سیکشن 4، اندراج کی سخت ٹائم لائنز۔ اب اس کام کے لیے وقت باقاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ نمبر یعنی 24 اب ایک حتمی ڈیڈ لائن ہے۔ دیکھیں، اگر پولیس کو جرم کی نوعیت پر کوئی شک بھی ہو یا معاملہ بظاہر مالی لین دین یا سول نوعیت کا لگ رہا ہو، تب بھی ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے لامحدود وقت نہیں ہے۔ قانون نے ابتدائی تصدیق کے لیے زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس دورانیے کے اندر پولیس کو ہر صورت فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ پرچہ درج کرنا ہے یا پھر درخواست خارج کرنی ہے۔ اور یہ بات دراصل اس نئے نظام کی حساسیت کو واضح کرتی ہے۔ خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے لیے یہ ڈیڈ لائن صرف 1 سے 2 گھنٹے رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ بالکل منطقی ہے، تاکہ میڈیکل اور دیگر حساس شواہد کو فوری طور پر ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پولیس پھر بھی وقت پر کام نہ کرے تو یہاں کام آتا ہے ڈیجیٹل سسٹم۔ اگر 24 گھنٹے گزر جائیں تو پنجاب پولیس کا آن لائن ایپ سسٹم اس درخواست کو خود بخود پینڈنگ کر کے متعلقہ DPO کو الرٹ بھیج دیتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی پولیس آفیسر نے جان بوجھ کر تاخیر کی ہے یا انکار کیا ہے تو سیکشن 166A کے تحت اسے باقاعدہ قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ڈیجیٹل نظام نے جواب دہی کو واقعی خودکار بنا دیا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں سیکشن 5 پر، اندراج کا مرحلہ وار طریقہ کار اور اس کے عملی اقدامات۔
تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان قانونی حقوق کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ اس کے 3 بڑے ہی واضح مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، تھانے آن لائن پنجاب پولیس ایپ یا خدمت مرکز کے ذریعے تحریری درخواست دیں اور ثبوت کے طور پر اپنا ٹیگ نمبر یا ڈائری نمبر ضرور حاصل کریں۔ دوسرا مرحلہ، اگر 24 گھنٹے تک کوئی فیصلہ نہ آئے تو شکایت سیدھا اعلیٰ افسران یعنی SDPO یا DPO کے پاس لے جائیں، اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو تو تیسرے مرحلے میں آپ وکیل کے ذریعے اپنے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں۔ مجسٹریٹ خود ریکارڈ منگوا کر پولیس کو پرچہ درج کرنے کا حکم دے گا۔ ہے نا ایک منظم طریقہ کار؟ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، پولیس کی سوادید کا خاتمہ، مقامی مجسٹریٹ کو بااختیار بنانا اور ٹیکنالوجی کا شاندار استعمال ان ترامیم کا اصل مرکز ہے۔ آخر میں ذرا اس اہم سوال پر غور کیجیے، کیا اختیارات کو مقامی سطح پر منتقل کرنے اور اسے ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ جوڑنے کا یہ نیا نظام مستقبل میں ہمارے نظام انصاف کو واقعی نچلی سطح تک مکمل طور پر بدل پائے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ نیا نظام آگے چل کر کیا نتائج مرتب کرتا ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنا ہوگی۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ دینے کا بہت بہت